کیا آپ جانتے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ شاید اس وقت آپ کا سب سے بڑا دشمن کوئی انسان نہیں بلکہ آپ کا اپنا دماغ ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور اگر یہی دماغ، جو آپ کی کامیابی کا سب سے طاقتور ہتھیار بن سکتا ہے، ہر روز خاموشی سے آپ کی توانائی، خوشی اور اعتماد چرا رہا ہو، تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے صرف ایک منفی خیال کی وجہ سے پورا دن خراب کر لیا ہو؟ آپ پھر کسی ایک ناکامی کو بار بار یاد کرتے ہوئے خود کو یہ یقین دلا دیا ہو کہ شاید آپ کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتے؟ اگر ہاں، تو آج کی ویڈیو شاید آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے اس راز کی جسے سمجھنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ اصل جنگ دنیا سے نہیں، اپنے ذہن سے ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات ابھی باقی ہے، کیونکہ آپ کا دماغ ہر اس بات پر یقین نہیں کرتا جو سچ ہو، بلکہ اکثر وہی مان لیتا ہے جسے آپ بار بار دہراتے ہیں، اور یہی وہ راز ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ اس موضوع سے متاثر ہو کر معروف مصنف بیری ڈیونپورٹ نے ذہنی صفائی اور مثبت زندگی کے اصولوں پر کام کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ اپنی صلاحیتوں کی کمی کی وجہ سے ناکام نہیں ہوتے، بلکہ ان خیالات کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں جو مسلسل ان کے ذہن میں چلتے رہتے۔ ان کا پیغام بہت سادہ ہے: اگر آپ اپنے ذہن کو منفی سوچ، غیر ضروری خوف اور خود پر شک سے آزاد کر دیں، تو آپ کی زندگی کے فیصلے، تعلقات اور کامیابیاں بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ہمارا دماغ اتنی آسانی سے منفی کیوں سوچتا ہے؟ اس کا جواب جان کر شاید آپ حیران رہ جائیں۔ ذرا تصور کریں، آپ کے ہاتھ میں ایک صاف شفاف گلاس ہے، پھر کوئی اس میں صرف ایک قطرہ سیاہی ڈال دیتا ہے۔ شروع میں پانی تقریباً صاف ہی نظر آتا ہے، پھر دوسرا قطرہ، پھر تیسرا، اور کچھ دیر بعد پورا پانی گندا ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی ہمارے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک منفی تبصرہ، ایک ناکامی، ایک دھوکہ، ایک موازنہ، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا ذہن ایسے خیالات سے بھر جاتا ہے جو ہماری حقیقت نہیں ہوتے، لیکن ہمیں حقیقت محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اور یہی وہ ذہنی زہر ہے جسے اکثر لوگ پہچان بھی نہیں پاتے۔ یہاں ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں: کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ ایک دن میں خود سے کتنی باتیں کرتے ہیں؟ میں نہیں کر سکتا، میں کافی اچھا نہیں ہوں، لوگ کیا کہیں گے اگر میں ناکام ہو گیا تو؟ یہ الفاظ صرف جملے نہیں ہوتے، یہ آپ کے دماغ کے لیے ہدایات بن جاتے ہیں، اور دماغ انہی ہدایات کے مطابق آپ کے فیصلے، جذبات اور رویے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگلے چند لمحوں میں آپ جانیں گے کہ ان ہدایات کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ذہنی تھکن صرف زیادہ کام کرنے سے ہوتی ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اکثر انسان جسم سے نہیں، خیالات سے تھک جاتا ہے۔ آپ نے شاید ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو سارا دن گھر میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں، آج بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جسم نہیں، ان کا دماغ مسلسل دوڑ رہا ہوتا ہے۔ ماضی، مستقبل، لوگوں کی رائے، فرضی مسائل، اور بے شمار ایسے منظر جو حقیقت میں کبھی پیش ہی نہیں آتے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زندگی خاموشی سے ہماری توانائی چوری کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے، اگر ایک ہی منفی خیال روزانہ دہرایا جائے تو کچھ عرصے بعد وہ صرف خیال نہیں رہتا، وہ انسان کی پہچان بن جاتا ہے۔ وہ خود کو واقعی کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ صلاحیت ہونے کے باوجود آگے نہیں بڑھ پاتے۔ وہ دنیا سے پہلے اپنے ذہن سے ہار جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سب سیکھا گیا ہے تو اسے بھلایا بھی جا سکتا ہے، اور یہی اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہمارا دماغ خود ہی ہمارے خلاف کام کرنے لگے تو کیا اسے دوبارہ اپنا ساتھی بنایا جا سکتا ہے؟ کیا برسوں سے جمع ہونے والے منفی خیالات کو واقعی صاف کیا جا سکتا ہے؟
اور کیا صرف چند روزانہ عادتیں ہمارے پورے ذہنی نظام کو بدل سکتی ہیں؟ اگلے حصے میں ہم انہی سوالوں کے حیران کن جواب جانیں گے، جہاں اب سیکھیں گے کہ ذہنی زہر پیدا کیسے ہوتا ہے اور اسے جڑ سے ختم کرنے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ سوچیے، اگر آپ کے گھر میں روزانہ تھوڑا تھوڑا کچرا جمع ہوتا رہے لیکن آپ اسے کبھی باہر نہ پھینکیں تو کیا ہوگا؟ شروع میں شاید کچھ محسوس نہ ہو، پھر بدبو آنا شروع ہوگی اور آخر کار وہ گھر رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ بالکل یہی ہمارے دماغ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں کچرا نظر نہیں آتا، بلکہ خیالات کی شکل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے، اکثر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا ذہن آہستہ آہستہ زہریلا بنتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، آخر یہ ذہنی زہر آتا کہاں سے ہے؟ پہلا ذریعہ ہے ہر وقت دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا۔ آج سوشل میڈیا پر چند سیکنڈ میں آپ سینکڑوں لوگوں کی کامیابیاں دیکھ لیتے ہیں۔ کسی نے نئی گاڑی خرید لی، کسی نے نیا گھر بنا لیا، کسی نے اپنی کامیابی کی تصویر پوسٹ کر دی، لیکن آپ ایک حقیقت بھول جاتے ہیں۔ لوگ اپنی زندگی کے بہترین لمحے دکھاتے ہیں، پوری زندگی نہیں۔ جب آپ اپنی حقیقت کا موازنہ کسی اور کی نمایاں جھلک سے کرتے ہیں تو آپ کا دماغ خاموشی سے یہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں سب سے پیچھے ہوں، اور یہی خیال آہستہ آہستہ اعتماد کو کھا جاتا ہے۔ لیکن ابھی ایک اور بھی زیادہ خطرناک دشمن باقی ہے۔ وہ دشمن ہے اوور تھنکنگ۔ اوور تھنکنگ کا مطلب زیادہ سوچنا نہیں، بلکہ ایک ہی بات کو بار بار مختلف زاویوں سے سوچتے رہنا ہے۔ فرض کریں اپنے دفتر، کاروبار یا یونیورسٹی میں ایک چھوٹی سی غلطی کر دی۔ واقعہ صرف 5 منٹ کا تھا، لیکن آپ کا دماغ اگلے 5 گھنٹے اور کبھی کبھی 5 دن اسی ایک لمحے کو دہراتا رہتا ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، اگر میں ناکام ہو گیا تو۔ حقیقت میں مسئلہ وہ واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ اس واقعے کے بعد دماغ میں چلنے والی مسلسل فلم ہوتی ہے۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں، دماغ کا کام خطرات تلاش کرنا ہے۔ یہ ہماری حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، اسی لیے یہ مثبت خبروں کے مقابلے میں منفی باتوں کو زیادہ دیر تک یاد رکھتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم ہر چھوٹے مسئلے کو بھی بہت بڑا خطرہ سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر دماغ ہر وقت الرٹ رہتا ہے، اور مسلسل الرٹ رہنے والا دماغ کبھی سکون محسوس نہیں کر سکتا۔ تو پھر سوال یہ ہے، اس مسلسل شور کو خاموش کیسے کیا جائے؟ اس کا پہلا قدم حیران کن حد تک آسان ہے۔ اپنے خیالات کو سچ سمجھنا بند کر دیں۔ ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا۔ اگر دماغ کہے تم ناکام ہو جاؤ گے تو فوراً خود سے پوچھیں، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک خیال؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال آپ کے پورے سوچنے کے انداز کو بدل سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ خیالات کو حقیقت کے بجائے صرف خیالات سمجھنا شروع کرتے ہیں، ان کی طاقت کم ہونے لگتی ہے۔ اب ایک اور طاقتور عادت کی بات کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے موبائل میں روزانہ سینکڑوں غیر ضروری فائلیں جمع ہوتی رہیں۔ کچھ دن بعد کیا ہوگا؟ فون سست ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ ہر خبر، ہر بحث، ہر منفی ویڈیو، ہر شکایت اور ہر تنقید اپنے ذہن میں محفوظ کرتے رہیں تو آپ کا ذہن بھی سست، پریشان اور تھکا ہوا محسوس کرے گا۔ اس لیے کبھی کبھی ذہنی سکون حاصل کرنے کا مطلب نئی چیزیں سیکھنا نہیں، بلکہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، اور یہی اصل مائنڈ ڈی ٹاکس کا ہے۔ لیکن صرف منفی چیزیں چھوڑ دینا کافی نہیں۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اگر ہم ذہن کو خالی کر بھی دیں تو اسے بھرنا کس چیز سے چاہیے؟ کیونکہ فطرت کا ایک اصول ہے، خالی جگہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے بھر جاتی ہے۔ اگر آپ اسے شعوری طور پر مثبت سوچ، شکر گزاری
मकसद और तमीरी आदतों से नहीं भरेंगे तो पुराने मनफी ख्यालात दोबारा वापस आ जाएंगे। और यही वजह है कि बहुत से लोग चंद दिन मुस्बत रहने के बाद दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। लेकिन खुशखबरी ये है, दिमाग पत्थर नहीं है, ये बदल सकता है। हर नई मुस्बत आदत, हर बेहतर फैसला और हर शऊरी सोच दिमाग में एक नई राह बनाती है। आहिस्ता आहिस्ता वही नई राह आपकी नई शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। और अगले हिस्से में हम जानेंगे वो ताकतवर रोज़ाना की आदतें जो न सिर्फ ज़हनी जहर ख़त्म करती हैं बल्कि आपके दिमाग को कामयाबी, एतमाद और सुकून के लिए दोबारा प्रोग्राम करना शुरू कर देती हैं। और यकीन माने, तीसरा सबक शायद इस पूरी वीडियो का सबसे ताकतवर सबक साबित होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग एक बाग की तरह है, तो अगर इस बाग में बीज ना बोए जाएं, तो वहां खुद ब खुद फूल नहीं उगते, बल्कि जंगली घास उग आती है। बिल्कुल इसी तरह, अगर आप अपने जहन को शऊरी तौर पर मुस्बत ख्यालात, अच्छी आदतों और वाज़े मकसद से नहीं भरेंगे, तो मनफी सोच, खौफ और बेचैनी खुद ब खुद अपनी जगह बना लेंगे। और यही वो राज है जिसे कामयाब लोग अच्छी तरह समझते हैं। पहली आदत, अपने ख्यालात को सिर्फ देखना सीखें, उनके गुलाम ना बने। जरा तसव्वुर करें कि आप एक दरिया के किनारे बैठे हैं, पानी बह रहा है और उसके साथ पत्ते भी बहते जा रहे हैं। हर पत्ता एक ख्याल है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ खौफनाक और कुछ बेमानी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, तो हर बहते हुए पत्ते को पकड़कर उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दें, या सिर्फ उसे गुजरता हुआ देखें। अक्सर हम हर ख्याल को पकड़ लेते हैं, इसीलिए हमारा जहन कभी पुरसुकून नहीं रहता। याद रखें, आप हर ख्याल नहीं हैं, आप वो शख्स हैं जो उन ख्यालात को देख सकता है। और यही शऊर ज़हनी आज़ादी की पहली सीढ़ी है। लेकिन एक ऐसी आदत भी है जो खामोशी से आपकी पूरी शख्सियत बदल रही होती है। वो आदत है आपका खुद से बात करने का अंदाज। दिन भर में हम खुद से हजारों बातें करते हैं, लेकिन सवाल ये है, वो बातें कैसी होती हैं? अगर आप हर गलती पर खुद से कहें, मैं हमेशा नाकाम रहता हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसे बार बार सुनकर हकीकत मानना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसी लम्हे आप अपना जुमला बदल दें, मैं गलती से सीख रहा हूं, मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रहा हूं, ये मेरी आखिरी मंजिल नहीं, सिर्फ एक मरहला है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जहन भी नए अंदाज से सोचना शुरू कर देता है। अल्फाज सिर्फ ज़बान से नहीं निकलते, वो शख्सियत भी बनाते हैं। अब आइए इस आदत की तरफ जिसे बहुत कम लोग संजीदगी से लेते हैं, खामोशी। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है, नोटिफिकेशन, खबरें, वीडियोज़, बहसें और मुसलसल मालूमात। लेकिन एक हकीकत यह है, दिमाग को सिर्फ मालूमात की ज़रूरत नहीं होती, उसे खामोशी की भी ज़रूरत होती है। हर रोज़ सिर्फ चंद मिनट बग़ैर मोबाइल, बग़ैर मौसीकी और बग़ैर किसी गुफ्तगू के बैठना आपके जहन को वो सुकून देता है जिसे बहुत से लोग बरसों तलाश करते रहते हैं। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि जब बाहर का शोर ख़त्म होता है तो अंदर का शोर सुनाई देना शुरू होता है। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां असल शिफा का आगाज होता है। अब एक और ताकतवर उसूल, अपनी तवज्जो को वहां लगाएं जहां आपका इख्तियार है। हमारी जिंदगी की बहुत सी परेशानियां उन चीजों से पैदा होती हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। लोग क्या सोचते हैं, कल क्या होगा, माजी में क्या हो चुका, ये सब हमारी ताकत से बाहर है। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे इख्तियार में होती है, आज हम क्या फैसला करते हैं। कामयाब लोग अपनी तवानाई उन चीज़ों पर खर्च नहीं करते जो उनके काबू में नहीं होती, वो अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ उन कामों पर देते हैं
जो उनकी जिंदगी को वाकई बेहतर बना सकते हैं, और यही आदत उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। लेकिन अभी इस सफ़र का सबसे ताकतवर सबक बाकी है। वो सबक है शुक्रगुजारी। पहली नज़र में ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन हकीकत में ये दिमाग की तवज्जो बदलने की एक ताकतवर मशक है। जब आप हर रोज़ 3 ऐसी चीज़ें याद करते हैं जिन पर आप शुक्रगुजार हैं, तो आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता कमियों के बजाय नेमतों को देखना शुरू कर देता है। और याद रखें, जिस चीज़ पर आपकी तवज्जो जाती है, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में बड़ी महसूस होने लगती है। अगर आप सिर्फ मसाइल देखेंगे, तो दुनिया मसाइल से भरी नज़र आएगी। अगर आप मौक़े देखना शुरू करेंगे, तो वही दुनिया इम्कानात से भर जाएगी। अब ज़रा एक लम्हे के लिए खुद से ये सवाल पूछें, अगर आज से 1 साल बाद भी आप यही मनफी ख़यालात, यही खौफ और यही ओवर थिंकिंग अपने साथ लिए रहे, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? और अगर आज ही अपने अपने ज़हन की सफाई शुरू कर दी, तो 1 साल बाद आप कहाँ हो सकते हैं? ये फैसला कोई और नहीं करेगा, सिर्फ आप। और अब हम इस वीडियो के आखिरी और सबसे मुतासिर कुन हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम इन तमाम असबाब को एक ताकतवर ज़िंदगी के उसूल में समेटेंगे। अब जानेंगे कि सिर्फ चंद मिनट की रोज़ाना मशक किस तरह आपके मुस्तक़बिल का रुख बदल सकती है। और आखिर में एक ऐसा पैगाम होगा जो शायद आपको आज ही अपने ज़हन की सफाई शुरू करने पर मजबूर कर दे। ज़रा अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर कीजिए। आप हर सुबह उठते हैं, लेकिन इस बार फ़र्क यह है कि आपका दिन खौफ से नहीं, बल्कि मकसद से शुरू होता है। आप दूसरों से अपना मवाजना नहीं करते, आप अपनी कल की शख्सियत से मुकाबला करते हैं। आप हर बात पर परेशान नहीं होते, बल्कि हर मसले से एक सबक निकालते हैं। और सबसे अहम बात, आप अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबसे मजबूत साथी बना लेते हैं। ये कोई ख्वाब नहीं, ये एक फैसला है। पूरी वीडियो में हमने एक अहम हकीकत सीखी। हमारा दिमाग वही बनता है जिसे हम हर रोज़ उसे खिलाते हैं। अगर हम उसे खौफ, नफ़रत, मवाजना, शिकायत और मनफी ख़यालात से भरते रहें, तो हमारी ज़िंदगी भी वैसी ही महसूस होने लगती है। लेकिन अगर हम उसे उम्मीद, मकसद, शुक्रगुजारी, सीखने की ख्वाहिश और मुस्बत अमल से भरना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोच बदलती है। सोच से फैसले बदलते हैं, फैसलों से आदतें बदलती हैं, और आदतें आखिरकार हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देती हैं। और यही इस पूरी वीडियो का सबसे कीमती सबक है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर तब्दीली इतनी आसान है, तो फिर ज़्यादातर लोग बदलते क्यों नहीं? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में है, तसलसल। ज़्यादातर लोग जोश में आकर 1 या 2 दिन नई आदतें अपनाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरानी ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं। असल कामयाबी किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती, बल्कि इन छोटे फैसलों से आती है जो आप हर रोज़ करते हैं। हर दिन 5 मिनट खामोश बैठना, हर दिन अपने ख़यालात का जायज़ा लेना, हर दिन एक मुस्बत जुमला खुद से कहना, और हर दिन किसी एक नेमत पर शुक्र अदा करना। ये छोटी आदतें मामूली लगती हैं, लेकिन वक्त के साथ यही आदतें एक गैर मामूली शख्सियत बनाती हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, आज मेरे ज़हन में सबसे ज़्यादा जगह किस चीज़ ने घेर रखी है? खौफ, गुस्सा, किसी की बात, किसी पुरानी नाकामी, या फिर मुस्तकबिल की बेवजह फिक्र? अब दूसरा सवाल, क्या ये चीज़ वाकई मेरी ज़िंदगी बेहतर बना रही है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद वक्त आ गया है कि आप उसे अपने ज़हन से रुखसत कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें आगे बढ़ने के लिए नई चीज़ें हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पुराना बोझ छोड़ने की ज़रूरत होती है। याद रखें,
آپ اپنے خیالات کو ہمیشہ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ کن خیالات کو اپنی زندگی پر حکومت کرنے کی اجازت دینی ہے۔ ہر آنے والے خیال کو سچ مان لینا ضروری نہیں، ہر خوف حقیقت نہیں ہوتا، ہر ناکامی آپ کی پہچان نہیں ہوتی، اور ہر مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ آپ کے اندر وہ طاقت موجود ہے جو آپ کے دماغ کو دوبارہ ترتیب دے سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ آج سے آغاز کریں، کل نہیں، اگلے ہفتے نہیں، بلکہ ابھی۔ اگر اس ویڈیو کا صرف ایک ہی پیغام آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں تو وہ یہ ہونا چاہیے: اپنے ذہن کی حفاظت ایسے کریں جیسے آپ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں وہی آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ آپ کی زندگی کا معیار آپ کے خیالات کے معیار سے بہتر نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر روز اپنے ذہن کی صفائی کریں، منفی خیالات کو پہچانیں، غیر ضروری موازنہ چھوڑ دیں، شکر گزاری کو عادت بنائیں، اور ہر دن اپنے آپ کا ایک بہتر ورژن بننے کی کوشش کریں۔ اختتام سے پہلے ایک سوال: اگر آپ کو آج سے 1 سال بعد اپنے 2 روپ دکھائے جائیں، پہلا وہ جو آج کی طرح منفی سوچ، اوور تھنکنگ اور خوف کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، اور دوسرا وہ جس نے اپنے ذہن کو منظم کرنا سیکھ لیا، اپنے خیالات کو طاقت بنا لیا، اور اپنی زندگی کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا۔ اب ان میں سے کون سا انسان بننا چاہیں گے؟ فیصلہ آج ہوگا، نتیجہ 1 سال بعد نظر آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ ایسی مزید کتابوں سے متاثر کن زندگی بدلنے والے اسباق آسان اردو میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں صرف ایک لفظ ضرور لکھیں: آغاز۔ یہ لفظ صرف ایک تبصرہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنے بہتر، پرسکون اور مضبوط ذہن کی طرف آپ کے نئے سفر کا پہلا قدم ہوگا۔ یاد رکھیں، جس دن آپ نے اپنے ذہن پر قابو پا لیا، اسی دن آپ نے اپنی زندگی کی سمت بدل دی۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کتاب، ایک نئے سبق اور ایک نئی سوچ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔